کے روزے مبارک کا یہ رول ہے کہ وہ روزانہ بند ہوتا، کسی خاص لوگوں کے لیے کھولا جاتا، تمام غلام جالیوں کو چھو کر آ جاتے، تو جب خاص لوگ آتے تو خاص دروازہ کھلتا، تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایک چابی ہوتی اور وہاں کے سجادے صاحب کے پاس چابی ہوتی۔ تو گورنمنٹ کو جب معلوم ہوا کہ سید شاہ سعادت پیر بغدادی ادام اللہ ذلکم علینا آئے ہیں، تو وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کے پاس چابی بھجوائی اور آپ نے اپنے دست انور سے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی دروازے کو کھولا اور آپ وہاں پر جا کر براہ راست زیارت کیے، اور یہی نہیں بلکہ پورے مشائقین حیدرآباد دکن وہاں کھڑے تھے، کسی کی یہ ہمت نہیں کہ آپ کے ساتھ اندر جائے، سب نے یہ کہا یہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ تو آپ کا ایسا بڑا مقام ہے، آپ اللہ نے آپ کو ایسے بڑے گھر میں ایسی بڑی نسبت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہندوستان اتنا بڑا عظیم ملک، یہاں کا صدر جمہوریہ اور اس کو جو چلاتی ہے وہ عورت ہو، لیکن وہ آپ کے پاس جب تک سر پر آپ کا ہاتھ نہیں رکھ لیتی اپنا کام نہیں کرتی۔ خود ہم نے یہ دیکھا ہے، اخبار میں بھی دیکھا ہم نے، اور خود تصاویر میں بھی دیکھا کہ پیر صاحب نے صدر جمہوریہ کے بھی سر پر ہاتھ رکھا اور سونیا گاندھی کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، وہ تو نابکار کفار ہے، لیکن کفار ہو کر بھی صوفیہ اکرام اور عظمت اہل بیت جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اندازہ کیجئے جو سادات اور اہل بیت کے مرتبے کو، کے مقام کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ سید شاہ سعادت پیر بغدادی ادام اللہ ذلکم علینا سے پورے مؤدبانہ انداز میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آپ ہمیں کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، فضائل کے بارے میں بتائے، کیونکہ گھر کی بات گھر والوں سے سننے میں جو مزہ آتا ہے وہ گھر والوں سے مزہ نہیں آتا۔ اس واسطے ہم در والے کچھ گھر والوں سے سننا چاہتے ہیں، اور یہاں پر اتنی سختی بھی ہے لیکن باوجود اس کے کہ پیران پیر کی آل آ گئی، بس اتنی بات پر پورے ہماری مجلس اور ہمارے جلسے کی کامیابی ہے۔ بس اب ہم گھر والوں سے در والے کچھ سنیں گے۔ میں پیر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کچھ نوازیں۔ اس سے پہلے پیر صاحب کی گلپوشی ہوگی، یوسف الدین صاحب پیر صاحب کی گلپوشی فرمائیں گے۔ اور ہم ان عہدیداران پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ پیر صاحب کے انتظار میں اپنے وقت سے تجاوز کر ہمیں ٹائم دیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کندھوں پر ایک ایک ستارہ ہو تو دو دو لگا دے، کسی کے کندھے پر ستارہ نہیں ہے تو چار چار لگا دے، کیونکہ ہماری محفل کو ہماری محفل کا ستارہ آ چکا ہے، ہمارے محفل کے ستارے کے لیے لوگ یہ ٹھہرے تھے، اللہ ان کے زندگی کے ستارے چمکا دے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پیر صاحب سے اگر کسی کو ملنا بھی ہو تو 17 تاریخ روضۃ الرحمانیہ خطے صالحین میں، وہاں پر آپ پیر صاحب سے درس کا بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور صحبت اور شرف نیاز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 17 تاریخ شام کی روضۃ الرحمانیہ خطے صالحین نامپلی، بعد نماز عصر سے لے کر محفل چلتی ہے، جس میں آپ کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، ذکر رسول سے، آقا علیہ السلام کی محبت سے، خود سادات اکرام وہاں پر، خود پیر صاحب وہاں پر